نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ کا مطلب کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کی وضاحت تو اس سے پہلے والا جو بیان تھا اس میں گزر چکی ہے۔ اس آیت مبارکہ کو جب نکاح کا خطبہ پڑھا جاتا ہے اس کے اندر بھی یہ آیت مبارکہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے کہ تقوی وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی تمام گناہوں کو چھوڑ دو، اور اسی حالت میں تمہاری موت آنی چاہیے کہ تم پاکیزہ ہو۔ تو تقوی جو ہے یہ ایسی چیز ہے اگر انسان کے دل میں سما جائے تو انسان نکاح کے حقوق بھی صحیح معنی میں ادا کر سکتا ہے، معاملات بھی صحیح معنی میں کر سکتا ہے، اور دینی امور کی نگہبانی بھی صحیح معنی میں کر سکتا ہے۔ تو آج میں نے دوبارہ اس آیت مبارکہ کو اس لیے تلاوت کیا ہے تاکہ اس کی مزید وضاحت کر سکوں کہ قرآن کریم کو جب تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے نہیں سمجھا جائے گا تو قرآن کریم بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ صرف لغت دانی سے، عربی کی زبان پر مہارت ہونے سے قرآن پاک سمجھ میں نہیں آتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اوپر قرآن کریم نازل ہوا، انہوں نے قرآن کریم کے نزول کو دیکھا، ان واقعات کو جو نزول کے اسباب بنے ان کا مشاہدہ کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پہلے شاگرد ہیں، اس لیے جتنا ان کو اللہ نے قرآن کریم کا فہم عطا فرمایا، کوئی بھی آدمی اس قدر فہم نہیں رکھ سکتا، نہ ہی ان کے بغیر سمجھ سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائی ہوئی، بڑی مشہور لڑائی ہے۔ جان بہن نے کہا ہم چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اپنا معاملہ سپرد کر دیتے ہیں، جو وہ فیصلہ کریں گے ہم سب کو منظور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا بالکل ٹھیک ہے، مسلمانوں کے معاملات اگر درست ہوتے ہیں اس طریقے پر، ایک بڑی خون ریزی سے مسلمان محفوظ ہوتے ہیں تو اور کیا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت سے ایک بڑی جماعت 6000 لوگ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت سے باہر نکل گئے اور کہنے لگے ان الحکم الا للہ، آپ لوگوں نے انسانوں کو حاکم بنا لیا، ان کی تحکیم پر، ان کے فیصلے پہ راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں صرف فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اب قرآن کریم کو ان لوگوں نے صرف اپنی فہم سے سمجھنے کی کوشش کی، اس لیے یہ گمراہ ہو گئے، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت سے بالکل علیحدہ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی مسجد میں خطبہ دیا تو خطبے کے دوران مسجد کے کونوں سے آوازیں لگانے لگے، لا حکم الا للہ، لا حکم الا للہ، نہیں ہے فیصلہ کسی کا مگر اللہ کا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب سنا فرمایا دیکھو ہم 3 باتیں تم سے کرتے ہیں، ایک تو تمہیں مساجد سے نہیں روکیں گے،
دوسری بات، تمہیں مال فے سے حصہ دیتے رہیں گے۔ تیسری بات، جب تک تم قتال میں ابتدا نہیں کرو گے ہم تم سے نہیں لڑیں گے۔ اور یہ ایسے بدبخت لوگ تھے، یہ صحابہ کرام کے سمجھانے کے باوجود بھی باز نہیں آئے، حد سے آگے بڑھتے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا، ان کے گھر والوں کا پیٹ پھاڑ دیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کس نے کیا، انہوں نے کہا یہ ہم سب نے کیا۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے لڑائی کا آغاز کیا، اور مقام نہروان پر ایسی ان کو بدترین شکست دوچار کیا کہ دوبارہ یہ نہیں پھر اٹھ سکے۔ اصل واقعہ جو آپ کو بتلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کا علم اللہ ان کو عطا کر یہ دعا دی تھی، قرآن کریم کا علم ان کو سکھا، ان کو قرآن کریم کا فہم عطا فرما۔ انہوں نے ایک دن فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ ظہر کی نماز ذرا ٹھنڈی کر کے پڑھے تاکہ میں دوپہر کے وقت جاؤں، جا کر ان سے بات کرتا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے تمہیں کوئی نقصان پہنچائیں گے۔ انہوں نے فرمایا نہیں، اللہ رب العزت مجھے محفوظ رکھیں گے۔ چنانچہ یہ وہاں گئے تو فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے زیادہ کسی کو عبادت کرنے والا نہیں دیکھا، اس قدر عبادت کرتے تھے۔ شب بیداری کے اثرات ان کے چہروں سے نمایاں تھے، ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ عبادت کر کر کے ہاتھ ان کے ایسے سخت ہو گئے تھے جیسے اونٹ کی کھال کا وہ حصہ جو زمین کے ساتھ لگتا ہے، بار بار لگنے سے وہ سخت ہو جاتا ہے۔ حالت یہ تھی عبادت کی۔ اور فرمایا جب مجھے انہوں نے دیکھا، میں نے سلام کہا، انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کیسے تشریف لائے؟ میں نے ان سے کہا میں انصار و مہاجرین جو صحابہ کرام کی بڑی جماعتیں ہیں ان کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمائندہ بن کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آپ کو اس پاکیزہ جماعت پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد پر جو اعتراضات ہیں وہ پیش کرو۔ یہ وہ جماعتیں ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ ہیں جن پر قرآن نازل ہوا۔ ان سے زیادہ کوئی بھی قرآن کو سمجھنے والا نہیں ہو سکتا۔ اب اندازہ کیجیے، اب لوگ کھڑے ہوتے ہیں جی میں اصل میں یہ دوسری جو ویڈیو بنائی جا رہی ہے، دوسرا جو بیان کیا جا رہا ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے۔ آج کل لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں قرآن پاک پڑھ کر، اور پڑھتے اللہ کا کلام ہے، معنی اپنی مرضی کا کرتے، ترجمہ اپنی مرضی کا کرتے۔ بعض ایسے منحوس لوگ ہیں روافض میں سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی احادیث فتنے کے بارے میں بیان کی ہیں وہ ساری کی سارے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر منطبق کرتے ہیں۔ ایسے بدبخت لوگ ہیں، ان کو نہیں پتا کہ یہ دین کے امام ہیں، ان کو نہیں پتا کہ احادیث کی کتابیں بخاری اور مسلم اور دوسری کتابیں ان کے فضائل سے بھری پڑی ہیں۔ ان کو نہیں پتا کہ صحابہ معیار حق ہیں، ان کو نہیں پتا
کہ یہ وہ صحابہ ہیں جو چلتے زمین پر تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کی خوشخبری عطا فرمائی۔ یہ وہ لوگ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا نائب ٹھہرایا ہے، ان کے اوپر اعتماد فرمایا ہے۔ دنیا کے اندر یہ آپ کے وزیر تھے، مزار شریف کے اندر بھی یہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے روضہ انور کے ساتھ ان کے روضے ہیں، جنت میں بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گلی سے عمر آپ گزرتے ہو شیطان وہ گلی چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، اور فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل ہیں وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بہت زیادہ ہیں، صحیح احادیث کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ خبیث لوگ پڑھتے قرآن پاک ہیں، پڑھتے احادیث ہیں، فٹ کہاں کرتے ہیں فتنوں والی احادیث، اور جو گمراہ ائمہ آئیں گے ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتلائی ہیں وہ ساری باتیں ان دونوں بزرگ ہستیوں کے اوپر فٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا باطن خراب ہے۔ یہی سمجھانے کے لیے آج کی جو ویڈیو ہے، آج کا جو بیان ہے، اسی لیے اس کا موضوع جو ہے وہ یہی ہے، اس کا مقصد یہی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام سے کوئی بھی قرآن کریم کو زیادہ نہیں جان سکتا، ان پر تو نازل ہوا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اعتماد کیا، ان کی تربیت فرمائی، اور لوگوں سے کہا کہ ان سے قرآن سیکھو، ان سے قرآن سیکھو، لوگوں سے کہا۔ تو اس لیے جو قرآن پاک انہوں نے سمجھا، جو انہوں نے سیکھا، وہی قرآن کریم کی تفسیر، وہی اس کی تعبیر، وہی اس کی تعبیر، وہ سب سے بہتر وہی ہے۔ تو چنانچہ جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اپنے وہ اعتراضات جو تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد پر ہیں، مہاجرین و انصار پر ہیں، وہ بیان کرو، بات تو کہنے لگے ہم نہیں ان سے بات کرتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قریش کے بارے میں بل ہم قوم خصمون، یہ تو جھگڑالو لوگ ہیں، ہم نہیں بات کرتے۔ اب اندازہ کیجئے کہ قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر صحابہ کرام کے اوپر فٹ کر رہے تھے، بل ہم قوم خصمون، یعنی یہ کہنا چاہتے تھے کہ حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، عبداللہ بن عباس اور بڑے بڑے جو دوسرے بزرگ صحابہ ہیں، وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہے، حالانکہ یہ ان کے بارے میں نازل نہیں ہوئی تھی۔ بعض نے کہا جی ہم بات کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا لاؤ اپنے اعتراضات۔ انہوں نے کہا پہلا ہمارا اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی کو حاکم بنایا ہے، تحکیم کا معاملہ اللہ کے علاوہ کسی کے سپرد کیا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ، حکم جو ہے، فیصلہ جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں ہے۔ تو یہ لوگ مشرک ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کے علاوہ اور کیا تمہارا اعتراض ہے؟ انہوں نے کہا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے ایک قوم کے ساتھ لڑائی کی، نہ ان کا مال غنیمت لیا، نہ ان میں سے کسی کو قیدی بنایا، تو پھر کیا یہ ہمیں مسلمانوں سے لڑا رہے تھے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اور تمہارا اعتراض کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارا اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے جب معاہدہ کیا، صلح کی، اس میں امیر المؤمنین کا نام انہوں نے کاٹ دیا، اس لیے کہ دوسری جماعت والے کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو امیر المؤمنین نہیں مانتے۔ تو کیا یہ اگر امیر المؤمنین نہیں ہے تو کیا امیر الکافرین ہے؟ یہ تین اعتراض ہیں۔ اب اندازہ کیجئے یہ وہ لوگ تھے جو بہترین لوگوں کے ساتھ تھے، صحابہ کرام کے ساتھ تھے،
حضرت عبداللہ بن عباس جیسے مفسر قرآن کے ساتھ تھے. تو جب دلوں کے اندر صحیح معنی میں تقوی نہیں بیٹھتا تو پھر یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمارے یہاں بھی جتنے بھی فتنے ہیں، عیسائی بھی قرآن پڑھتے ہیں، یہودی بھی پڑھتے ہیں، فلاں بھی پڑھتا ہے، فلاں بھی پڑھتا ہے، قرآن پڑھنے والے بھی قرآن کو نہیں مانتے. ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں. احادیث پڑھنے والے حدیث کو نہیں مانتے، قرآن کریم کے معنی بیان کرنے والے قرآن کریم کو نہیں مانتے، اپنی مرضی کا معنی بیان کرتے ہیں. آپ دیکھیے اگر دل صاف نہ ہو، قرآن کریم تو ایک فصاحت و بلاغت والی کتاب ہے اور بڑی اس کے معنی میں وسعت ہے، تو جن کے دل صاف نہیں ہوتے وہ اپنی مرضی کی طرف قرآن کریم کی آیت کو لے جاتے ہیں، اس کے حروف کو تروڑ مروڑ کر، جس کو تحریف کہتے ہیں، وہ اپنی مرضی کا معنی بیان کرنے لگتے ہیں، جیسا کہ یہ لوگ کر رہے تھے. ان کو خوارج کہتے ہیں، جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت سے خروج کیا تھا. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم بہ ذوی عدل منکم. اے ایمان والو، احرام کی حالت میں وحشی جانوروں کا شکار نہ کرو. جس نے جان بوجھ کر کسی جانور کو قتل کیا تو اس پر فدیہ واجب ہوگا، اور وہ فدیہ اس جانور کے مساوی ہوگا. وہ کتنا بنتا ہے اس کا فیصلہ کون کریں گے؟ تم میں سے دو معتبر لوگ. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. اگر میاں بیوی میں جھگڑا بڑھ جائے، صلح کا راستہ نہ بن رہا ہو، تو ایک حاکم مرد کی طرف سے لے لو، ایک حاکم عورت کی طرف سے لے لو، جسے منصف کہتے ہیں. یعنی ایک اس خاندان سے لے لو، ایک اس خاندان سے لے لو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا دیکھو کسی نے خرگوش کو قتل کر دیا جس کی قیمت 4 درہم بنتی تھی اس وقت، اس سے بھی کم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے 2 معتبر آدمی فیصلہ کر دیں کہ کتنا فدیہ بنے گا، اس کا کتنے پیسے اس کے مساوی ہوں گے. اور اسی طرح میاں بیوی میں جو جھگڑا ہوتا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک منصف ادھر سے لے لو، ایک ادھر سے لے لو. تو ان 2 معاملات کے اندر تحکیم وہ بہتر ہے یا جہاں پر زیادہ بہتر ہے، یا وہاں پر جہاں پر مسلمانوں کی خون ریزی کا خطرہ ہو، مسلمانوں کی اجتماعی احوال کی درستگی کا مسئلہ ہو، تو وہاں پر تحکیم افضل ہے. انہوں نے کہا جی وہاں پر افضل ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تمہارے اعتراض کا جواب ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے خود تحکیم کا حکم فرمایا ہے کہ منصف ادھر سے بھی لے لو، ادھر سے بھی لے لو. اور اسی طرح اگر کسی نے خرگوش جیسا جانور بھی قتل کر دیا تو اس کے معاملے میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم میں سے 2 معتبر آدمی فیصلہ کریں اس بارے میں کہ اس کے اوپر کتنا فدیہ ہوگا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تو یہی کیا ہے، بلکہ ان کا معاملے میں تحکیم کی زیادہ ضرورت تھی، مسلمانوں کی خون ریزی بند ہوتی تھی. انہوں نے کہا جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دوسرا جو تمہارا معاملہ ہے، تم نے کہا قیدی کیوں نہیں بنائے، تو کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنا قیدی بنائے؟ وہ تمہاری ماں ہے، اگر تم ماں کے ہونے کا انکار کرو گے تو پھر بھی اسلام سے نکل جاؤ گے، اگر تم قیدی بنانے کے اوپر اصرار کرو گے تو پھر بھی اسلام سے نکل جاؤ گے. اس لیے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مؤمنین کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں اور حقدار ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں وہ مؤمنین کی مائیں ہیں.
اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری طرف تھی، اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھانے کے لیے ان کا نام لیا۔ ان کا بالکل مسئلہ ایسے ہی ہے۔ فرمایا تمہارا تیسرا اعتراض کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری جماعت کے کہنے پر امیر المؤمنین کا نام کیوں کاٹا، لفظ کیوں کاٹا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا صلح حدیبیہ میں ابو سفیان بن حرب اور سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، تو یہ کفار کے نمائندہ بن کر آئے تھے۔ جب تحریر لکھی گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا یہ جو معاہدہ ہوا ہے، یہ جو صلح ہوئی ہے، یہ جو تحریر لکھی ہے، یہ وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے صلح کی ہے۔ انہوں نے کہا اگر ہم رسول اللہ مانتے تو آپ سے کیوں لڑتے، اس لیے اس لفظ کو کاٹ دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ آپ جانتے ہیں میں آپ کا رسول ہوں، اور فرمایا علی اس کو کاٹ دو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نہیں کاٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود کاٹ کر لکھ دیا محمد بن عبداللہ نے اس تحریر کے مطابق قریش سے صلح کی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یہ بتلاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے بدرجہ بہتر اور افضل تھے، تو جب انہوں نے صلح کی خاطر رسول اللہ کا لفظ کٹوا دیا تو صلح کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے امیر المؤمنین کٹوانا کیوں ناجائز ہے؟ انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے بعض باتیں ایسی تھی جیسے تحکیم کا مسئلہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم دے کر پوچھا تو انہوں نے اس کا اعتراف کیا، باقی باتوں کا بھی اعتراف کیا۔ اس کے باوجود 6000 میں سے صرف 2000 لوگوں نے توبہ کی، 4000 اپنی بات پہ ڈٹے رہے، اور وہ نہروان کی جنگ جو ہوئی تھی پھر اس کے اندر بدترین شکست سے دوچار ہوئے، بہت سے مارے گئے، دوبارہ پھر نہ اٹھ سکے۔ اور یہ وہ واقعہ ہے جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ اس واقعے کو مصنف عبد الرزاق کے اندر بھی نقل کیا گیا ہے، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 157، اور امام حاکم نے اپنی مستدرک میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 150 میں اس کو نقل کیا اور فرمایا کہ یہ بخاری اور مسلم کی شرائط کے مطابق بالکل ٹھیک ہے۔ تو اندازہ کیجئے کہ قرآن کریم کو وہ بھی پڑھتے تھے مگر ان کا طریقہ وہ نہیں تھا جو صحابہ کرام کا تھا، اس لیے وہ گمراہ ہو گئے اور مارے گئے۔ آج بھی کچھ ایسے بدبخت ہیں وہ صحابہ کرام کا فسق قرآن سے ثابت کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کہتا اولئک هم الراشدون، قرآن کہتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک هم المؤمنون حقا والزمهم کلمۃ التقوی، قرآن یہ ان کی صفات بیان کرتا ہے اور فرماتا وکانوا احق بها واهلها، وہ اس کے زیادہ حقدار تھے، اس کے اہل تھے۔ تو قرآن ان کی صفات بیان کرتا ہے، اللہ رب العزت کی ان کے بارے میں خوشنودی کو بیان کرتا ہے، اور یہ بدبخت قرآن سے ان کا فسق ثابت کرتے ہیں، بعض تو بدبخت کفر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ان کے دلوں کی کجی ہے۔ ایک آدمی آئینے میں دیکھتا ہے، اس کو مکھی نظر آتی ہے، مکھی اس کے چہرے پہ ہوتی، نظر کہاں آ رہی ہوتی ہے؟ آئینے میں نظر۔ ان کی یہ حالت ہے، اس لیے ان لوگوں سے گفتگو کرنا بالکل بیکار ہے۔ ان کا حل یہ ہے کہ پاکستان کے قوانین کے مطابق ان کے اوپر تعزیر لگائی جائے، نہ یہ کہ ان سے گفتگو کی جائے، کیونکہ ان کے دل ٹیڑھے ہیں، ٹیڑھے دلوں میں صحیح بات نہیں آ سکتی۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے قرآن کریم کو جاننے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی ان سے محبت تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو علم کے شہر کا دروازہ کہا، تو ان کو بھی بالآخر ان لوگوں سے جو ان کے ساتھی رہ چکے تھے، ان کی جماعت سے نکلے تھے، ان کے ساتھ رہے، انہوں نے ان کے احوال کو دیکھا، اور بہت بڑے وہ نمازی تھے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مشاہدہ کیا کہ ان کے پیشانیوں پہ نشانات تھے، اور فرمایا ایسے عابد نہیں میں نے دیکھے
ان کے ہاتھ ایسے سخت ہو چکے تھے عبادت کر کر کے، تو ان لوگوں کے جب دل ٹیڑھے تھے تو ان میں بھی صحیح بات نہیں آ سکی، ان کو مارنا پڑا، قتل کرنا پڑا۔ اسی طرح ہمارے زمانے میں بھی کچھ لوگ ہیں قرآن پاک پڑھ کے اس کے مطالب غرض بیان کرتے ہیں، ان کے پاس کبھی نہیں جانا چاہیے، کبھی ان سے مناظرہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیا کرو گے مناظرہ کر کے؟ ہٹ درمی، تعنت ان کے دل میں ہے، ان کے دل میں فساد ہے، ان کے دل میں فتنہ ہے۔ وہ ہمیشہ قرآن کریم کی آیتوں کو کبھی ادھر سے ادھر پھیریں گے، کبھی ادھر سے ادھر پھیریں گے۔ جو معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، اللہ رب العزت نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ذہن پہ، دل پہ ڈالے، ان کو قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے۔ تو ان لوگوں کو یہی کہنا چاہیے، تمہارے فتنے پہ اللہ کی لعنت ہو، تمہارے شر پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کی عزتیں، ان کے مال و جان تمہارے شرور سے ان کی حفاظت فرمائے۔ اور اللہ رب العزت صحابہ کرام کے بارے میں جو لوگ بکواس کرتے ہیں، ان کی زبانوں کو بند فرمائے۔ اگر ان کی قسمت میں اسلام کی ہدایت نہیں ہے تو اللہ رب العزت ان کو نیست و نبود فرما دے۔ اس لیے کہ صحابہ کرام کو اگر بیچ میں سے نکال دیا تو سارا دین ہی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے تو ہمیں دین بتلایا۔ بخاری کی سندیں ان تک جاتی، مسلم کی سندیں ان تک جاتی، تمام احادیث کی کتابیں کی سندیں ان تک جاتی، قرآن کریم کی سند ان پر جاتی ہے۔ اس لیے تمام امت کا فیصلہ ہے، الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور میں نے یہ جو باتیں کی ہیں اللہ رب العزت ان کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ وہ جو مسلمان بھٹکے ہوئے ہیں اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔